اور آپ نے کہا ٹیچروں کے احترام میں نہیں کھڑا ہوا جائے گا. ایک چھوٹا سا ہمارے سوسائٹی میں چیز رہ گئی ہے ٹیچروں کا احترام, وہ بھی آپ سوسائٹی میں ختم کر رہے ہو. یہ پاکستانی کلچر کی جو یہ میوٹیشن اور پرورژن ہے نا, یہ ختم کریں گے. اور کیا بہانے لگتے ہیں, نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے لیے بھی تو کھڑے ہوتے تھے. بتاتا ہوں اس کا جواب, آپ بھی حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جانا. نبی علیہ السلام کے لیے کچھ چیزیں مختص ہیں, نبی علیہ السلام نے جو ہمیں بتایا حکم, ہم نے وہ پورا کرنا ہے. حدیث بہت کلیئر ہے. نبی علیہ السلام اپنی ایک عصا کے ساتھ, سٹک کے ساتھ علالت میں تھے, طبیعت خراب تھی, داخل ہوا اور صحابی کھڑے ہو گئے. صحیح حدیث سنا رہا ہوں حضرت انس سے, اور ایک نہیں ہے, 2 حدیثیں. اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دیکھا, اور صحابہ چونکا کہ نبی علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہیں لگی. نبی علیہ السلام نے کہا, یہ اجمیوں کی جہالت کب سے شروع کی ہے تم نے, جو بڑوں کی تقریم میں کھڑے ہو جاتے تھے. اپنی شناخت سمجھیں, آپ صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. مسلمان صرف اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے, کسی اور انسان کے سامنے نہیں. صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو ہمیشہ یہ بات ناگوار گزرتی تھی. اب 2 مسائل آئیں گے اس پہ. ایک, حضرت سعد بن معاذ کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا نا, قوموا لسیدکم, جب وہ لائے جا رہے تھے, شہید ہونے لگے تھے, تو اوس کے قبیلے کو کہا قوموا لسیدکم. وہ آپ کو کانٹیکسٹ تو پڑھیں, اس وقت مسئلہ کیا پڑ گیا ہوا تھا اوس کا خزرج کے ساتھ, جب بنو قریظہ کی لڑائی کے بعد فوراً بعد معاملہ کیا چل رہا تھا. اور اگر نبی علیہ السلام نے کہہ دیا قوموا لسیدکم تو ٹھیک ہے, ہم بھی ان کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. سعد بن معاذ آئیں گے تو لے آؤ سعد بن معاذ کو, ہم بھی کھڑے ہو جاتے. جب ہمیں عمومی حکم مل گیا حدیث میں, اس کے اندر سے جان کے میم میخے نکالے گا یہ انکل آنٹی, کیونکہ اپنے لیے کھڑا کروانا ہے اس نے, اور کچھ بھی نہیں. اس کو خود نہیں اچھا لگتا کہ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے. یہ نارسسزم اس کے اپنے اندر ہے. غور سمجھے, صرف قیام اللہ کے سامنے. مسلمان کی عزت نفس اللہ کے آگے 0 ہوتی ہے, اور کسی کے سامنے نہیں.